حج ہوتا ہے 3 طرح کا۔ ایک حج افراد ہے، دوسرا حج قران ہے، اور تیسرا ہے حج تمتع۔ حج افراد یہ ہے کہ آپ نے میقات سے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، میقات سے آپ نے احرام باندھا، احرام باندھ کے آپ اس احرام میں بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ طواف قدوم کرتے ہیں اور جتنے بھی مناسک حج ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حج افراد، یعنی صرف اور صرف آپ نے حج کی نیت کر کے احرام باندھا۔ دوسرا ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا۔ حج قران یہ ہے کہ احرام باندھ کر آپ نے اس میں حج کی بھی نیت کر لی، عمرہ کی بھی نیت کر لی۔ آپ نے پہلے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے نہ حلق کرایا نہ قصر کروایا، پھر آپ نے مناسک حج ادا کیے۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے 10 ذی الحجہ کو آپ نے قربانی کی، رمی کی، اور آپ نے حلق یا قصر کروایا، یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی، ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں اکٹھے ادا کیے، تو یہ حج قران کہلاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حج قران سب سے زیادہ افضل ہے۔ تیسرا ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے میقات سے احرام باندھا اور عمرے کی نیت کی، تو حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے احرام باندھا، عمرہ کی نیت کی، پھر آپ نے عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق کرایا یا قصر کرایا، حلق اور قصر کرانے کے بعد پھر آپ نے احرام کھول دیا۔ پھر ایام حج میں جب حج کے دن آئے 8 ذی الحجہ سے آپ نے پھر احرام باندھا، احرام باندھ کے پھر آپ نے حج بیت اللہ کیا، یعنی پہلے آپ نے عمرہ کے لیے احرام باندھا، حلق یا قصر کرا کے آپ نے احرام کھول دیا، پھر جس وقت حج کے دن آئے آپ نے پھر احرام باندھا، احرام باندھ کے پھر آپ نے حج کے مناسک ادا کیے، ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے حلق یا قصر کرایا، دوبارہ پھر آپ نے احرام کھولا، تو یہ ہے حج تمتع۔